عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جو خطبہ ہے بروز 27 مئی 2022 جمعہ کا دن، آپ اور میں بارہا اس آیت کو سنے ہوں گے۔ یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جو ہمارے علماء کرام کئی سالوں سے آپ کے اور ہمارے سامنے اپنے خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ میں پھر سے وہی آیت کو دہرانا چاہتا ہوں، اور پھر میں آپ سارے لوگوں کو ایک دعوت دیتا ہوں کہ چلیے ہم پھر ایک بار اس پر غور و فکر کریں، اور آج کی اس موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک روشنی پھر سے ڈالنے کی کوشش کریں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے عزیز ساتھیوں، یہ ہے سورہ آل عمران، جو کہ تیسری سورت ہے قرآن مجید کی، اور 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل۔ اور یہ جو سورہ ہے یہ نازل ہوا ہے مدینہ میں تقریباً 3 ہجری میں۔ ہجرت آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں کہ کن حالات میں ہجرت ہوئی اور کن حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو مکہ سے نکل مدینہ جانا۔ عزیز ساتھیوں، ذرا سا غور و فکر کرنے کا یہ مرحلہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا جو قرآن مجید ہے، اور یہ احادیث ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو سنتیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو گائیڈ لائنز آپ کے اور ہمارے لیے ہیں، اس کو رسی کہا جاتا ہے۔ اس رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے، اور مضبوطی سے تھام کر تفرقہ نہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرق مت کرو، اور تفرقے میں مت پڑو، اور الگ الگ مت ہو جاؤ۔ ایک ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شروع کرو۔ اذ کنتم اعداء، اور جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت سے آپ بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک آگ کے گڑھے کے قریب تھے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ایک آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔
اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آیات کو بیان فرماتا ہے، کھول کھول کر رکھ دیتا ہے ہمارے سامنے، لعلکم تہتدون، تاکہ ہم ہدایت پائیں، تاکہ ہم صحیح راستہ پائیں۔ اب یہاں کچھ کی ورڈز کو ہم چننے کی کوشش کریں گے عزیز ساتھیوں۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ میں نے جس ورڈ کو آپ کے سامنے سٹریس دیا ہے، یا جس لفظ پر میں نے سٹریس دیا ہے، وہ ہے تفرقہ۔ تفرقہ کیا چیز ہے عزیز ساتھیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَتَفْشَلُوا رِيحَكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم الگ الگ رہو گے۔ اور اسی آیت میں 103ویں آیت میں 130ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم ہدایت پانے والے بن جاؤ، تم ایک بن جاؤ۔ اب وہ مرحلہ کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ بدر کا مرحلہ بھی صحابہ نے دیکھا ہے، احد کا مرحلہ بھی صحابہ نے دیکھا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بدر کیا چیز ہے اور وہ احد کیا چیز ہے۔ بدر وہ چیز تھی جہاں مسلمانوں کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ کوئی اور چیز ان کے بیچ حائل ہونا ناممکن تھا۔ ان کے ایمان اور ان کے یقین کا جو مرحلہ تھا وہ بہت ہی عمدہ تھا، جس کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کرتے ہیں۔ بہت سارے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر کفار و مشرکین کو ناکامی اور ناکامرانی کا منہ دیکھنا پڑا۔ سارے مسلمان کامیاب و کامران ہو گئے۔ اب اسی حوصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگ احد کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں مرحلے آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں کہ کیا وہ منظر ہوگا جہاں ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے صحابہ اشداء علی الکفار، بہت ہی شدید ہیں کفار پر، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت ہی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، اور آپ ان کو دیکھو گے کہ یہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور پھر آپ وہ نشانی آپ ان کے چہروں پر دیکھو گے اور انہیں پہچان لو گے۔ وہ چہروں سے پہچانے جانے والے وہ صحابہ جن کے ہاتھوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت دے دی، آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ لیکن آج مرحلہ کیسا آیا ہے؟ آپ اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں آیا ہے؟ کیا ہم پھر سے اس آیت پر غور و فکر کرنے والے نہ بنے؟ میں آپ کے سامنے
پھر ایک بار اس آیت کو دہراتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ آج کون سا گروہ ہے مسلمانوں کا، آج کون سی جماعت ہے مسلمانوں کی جو یہ نہ کہتی ہو کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے نہیں ہیں؟ کوئی جماعت ایسا نہیں کہتی، ہر جماعت یہ کہتی ہے، ہر فرقہ، ہر وہ گروہ، آپ چاہے اسے کسی بھی نام سے یاد کریں یا کسی بھی نام سے آپ کہیں، ان کا کہنا بس یہی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، آپ کو ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں۔ عزیز ساتھیوں، میں نہیں، کوئی اور نہیں، آپ کا اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے، تو آگے سنیے پھر کیا کہتا ہے۔ آگے آپ کا اور میرا رب کہتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر تفرقے میں مت پڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ، آپ ایک ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فلانی جماعت سے، ہم فلانی جماعت سے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کا بنانا گناہ نہیں، برا نہیں۔ میں بھی یہی کہوں گا آپ کے ساتھ کہ جماعتوں کا بنانا کوئی برا نہیں اور کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایک کام کرنے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ 4 لوگ مل جاؤ، ایک جماعت بن جائے گی۔ ایسے کئی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں اور ایسے کئی گروہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے میرے عزیز ساتھی، لیکن تفرقہ ڈالنا، یہ کہنا کہ ہماری ہی جماعت جنت میں جائے گی، ہم ہی جنت میں جائیں گے، باقی ساری جماعتیں پتہ نہیں کہاں جائیں گی، شاید یہ تھوڑا سا غلط لگتا ہے آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ کیوں غلط لگتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے تفرقہ ڈال دیا۔ ہم مانتے تو یہ ہیں کہ ہمیں جماعت چاہیے، میں بھی مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اس ماننے میں ہمارے اندر کیا چیز ہے عزیز ساتھی؟ غور و فکر کریں کہ ہم تفرقہ ڈال رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں۔ تو سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، آپ انہیں ان کی گمراہیوں میں چھوڑ دیجئے۔ کب تک؟ ایک خاص مدت تک۔ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہیں، باقی سب ناکام ہیں، تو انہیں ان کی ناکامی میں اور ان کی اس خام خیالی میں انہیں آپ چھوڑ دیجئے۔ عزیز ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ کر لے اور پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور کہے یہ کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں کوئی اسپیشل مسلمان نہیں ہوں، میں کوئی انفیریئر یا سپیریئر مسلمان نہیں ہوں، بلکہ میں بھی مسلمان ہوں، جیسا عام مسلمان ہیں، جیسا سارے مسلمان ہیں، ویسے میں بھی مسلمان ہوں۔ جو کوئی بھی یہ کہے گا یہ اللہ کی جماعت ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آپ کو اور مجھے آج یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں یہ سارے حالات۔ یہ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے تفرقہ ڈال دیا، ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم ہی صحیح ہیں،
باقی سب غلط ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج آپ کو اور مجھے ایک موقع پھر دیا ہے کہ ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں، اپنی سٹیٹس کو، اپنے نام کو، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کہتا ہے کہ آپ کا نام مسلمان رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ عزیز ساتھیو، آپ اور ہم بس مسلمان ہیں، ہم کوئی اور نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی ہوں، وہ تو بس آپ کے اعمال کے لیے وہ جماعت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اس جماعت کے ساتھ عزیز ساتھیو کل قیامت کے روز اٹھنا نہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، آپ اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا، اور جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں، ایسا کہیے، آپ نے اگر کہہ دیا تو آپ سارے مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ اٹھیں گے۔ عزیز ساتھیو، ہمیں گم ہو کر رہنا نہیں ہے، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ وقت ہے کہ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سارے ہمارے بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں۔ جب تک ہم ایک نہیں بنیں گے، جب تک ہم نیک نہیں بنیں گے، جب تک ہم اس پیغام پر لبیک نہیں کہیں گے، ہم جو بیچارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ہم انہیں کیا دعوت دیں گے، ہم انہیں کیا کہہ کر بلائیں گے، ہم انہیں کیا پیغام دیں گے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم فلانی جماعت سے، آپ فلانی جماعت میں آؤ؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر آپ کا اور ہمارے رب نے جو آپ کی اور ہمارے لیے جو اچھی چیز ہے وہ اس قرآن مجید میں اس نے دیا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ دیکھیے آپ اور ہم مل کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو آپ بھی اور ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ یہ دعوت ہم کو ان تک پہنچانی ہے۔ عزیز ساتھی، ہمارے اندر ہی جب ایک دوسرے کو ہم مار کاٹ ڈالنے کی، مار دھاڑ کرنے کی جب ہم نے ٹھان لی ہے، کسی کو ہم نے نیچا دکھانے کی ہم نے ٹھان لی ہے، تو ہم کیسے اوروں کو صحیح راستہ دکھا پائیں گے؟ عزیز ساتھی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں پھر ایک بار لعلکم تہتدون پر ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہمیں ہدایت ملے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کھول کھول کر جو آیات بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے، ان آیات پر ہمیں پھر ایک بار غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح، سچی اور پکی ہدایت ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔